کئی بار بریف کر چکا ہوں کہ تعویذ چونکہ شرعن جائز نہیں ہے. جادو اور جنات کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم اس کے مطابق کر سکتے ہیں, تعویذ کے پابند نہیں ہیں. لیکن میں معاشرے کی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ سوچ اس قسم کی بن چکی ہے کہ وہ شارٹ کٹ میں وہ کوئی تعویذ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی معاملہ ہو جائے. ایک شخص کو میں نے مخاطب کر کے کہا, کہنے لگا شاہ صاحب مجھے کینسر کا مرض ہے, میں بڑا پریشان ہوں, کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ یہ کینسر کے مرض سے میری جان چھوٹ جائے. میں نے اسے کہا کہ بھئی ایک آسان سا حل ہے, دیکھو تم 1000 بار یہ کرو, 500 بار, 1,00,000 بار وہ پڑھ لو, یہ سارا کچھ کرتے رہو گے, لیکن جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تمہیں اس بیماری سے شفا نہیں ملے گی. کیونکہ جب کوئی بیماری آپ کے اوپر مسلط ہوتی ہے, بیماری جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے, وہ بیماری کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے جب ہماری برائیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ ہمارے اوپر مصیبت ڈال کر ان برائیوں کو دھو رہا ہوتا ہے. تو ہم دور بھاگنے کی بجائے ہم اپنے اس عمل کو, اپنی اس گناہ کو, اپنے اس مسلسل گناہ سے توبہ کر لیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر مصیبت نافذ کر دی, شارٹ کٹ کی طرف آئیں. لیکن نہیں, میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ ایک کام کرو, اس شخص سے میں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ ایک تو اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیا, جس گناہ کی وجہ سے مجھے اس مصیبت میں آپ نے مبتلا کر دیا, یا اللہ وہ گناہ میرا معاف کر دیں. پہلا کام. دوسرا کام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے, اللہ کے غضب کو ہٹا دیتا ہے. تو آپ صدقے کا اہتمام کیا کرو. اب جب صدقے کی بات کی تو وہ خاموش, نہیں جی صدقہ تو بس وہ ہمارے پاس ہی اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کیا دیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس ایک سانس بھی جو ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے, آپ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, اور اللہ سے آپ چاہ رہے ہو کہ وہ آپ کو نعمتیں صرف دیتا رہے اور آپ انجوائے کرتے رہو. سوچو, تو یہ ایک تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اکثر لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا آپ دیں ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے, رزق ہمارا بڑھ جائے. تو میں بڑے لوگوں کو میں نے یہ مشورہ دیا, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور وہ کامیاب ہو گئے, کچھ نہیں کر پائے. ایک شخص کے بارے میں اس کا واقعہ بھی سناؤں گا. اکثر ایسے لوگوں کو میں یہ کہا کرتا ہوں, دیکھو اللہ کے ساتھ تجارت کر لو, اللہ سے تجارت کر لو, تمہاری قسمت میں اگر رزق کم ہے رب وہ بڑھا دے گا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بنی اسرائیلی واقعہ ہے یہ. ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا, اے موسیٰ تو اپنے رب کے پاس تو جاتا ہے, وہاں پر جا کر میری ایک عرضی بیان کر دے, ایک دن کھاتا ہوں 4 دن بھوکا رہتا ہوں. اللہ رب العزت کو یہ کہہ دے کہ میرے نصیب میں جو کچھ بھی ہے اکٹھا مجھے دے دے, میں 4 دن سکون سے کھا تو سکوں. موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات آگے پیش کر دی. جواب میں سارا رزق اس کو اکٹھا مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, کہا یہ کیا کر رہا ہے تو نے تو لنگر خانہ کھول دیا, تو نے تو لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا. بھائی تیری ساری زندگی کے لیے جو رزق تھا اللہ نے دے دیا, یہ ختم ہو جائے گا تو کیا کرے گا. اس شخص نے کہا بھائی میں مشکل سے گزر بسر کرتا تھا, چوتھے دن کھانا کھانے کو نصیب ہوتا تھا,
یہ بھی غربہ ہے. چلو میں اپنا رزق ان میں بانٹ رہا ہوں, چلو یہ تو 4 دن آرام سے کھانا کھا سکے, یہ تو مصیبت سے باہر آئے. اچھا یہ بات کہہ دی, موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا, دیکھا اس کے پاس مال جو ہے نا وہ 70 گنا بڑھ گیا. جا کر اللہ سے کہا کہ اللہ, یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں نے سارے کا سارا رزق اس کو دے دیا, اور اس کا رزق ہے کہ 70 گنا زیادہ میں نے دیکھا اس کے پاس, یہ کیا ماجرا ہے؟